میم موت دی آن ہوا وگی میم موت دی آن ہوا وگی لوکو وسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی او سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سن آسان نہیں مرنا گم اونا دے نام و نشان ہو گئے ہائے میرے اللہ اے رب دے ضابطے اے رب دے فیصلے نے سن لو تے اندر اتنے اتنے بڑے نبی آئے اور اتنے اتنے بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا، روزی کا بھی انتظام فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، والی بطحا، محبوب خدا، امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، کل میرے بھائیوں نے مجھے یہ کہا کہ حافظ عبداللہ صاحب ان کی مجبوری ہے کہ وہ نہیں آ سکتے، کہ جمعہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اللہ کی قسم، موت کے علاوہ میرے ذہن میں اور کوئی موضوع نہیں تھا۔ جتنا بڑا یہ حادثہ ہوا ہمارے ساتھ، ہماری انتظامیہ بلکہ پوری مسجد کے لیے، موتیں ہم نے بہت دیکھی ہیں، لیکن ان دو موتوں نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یقین جانے ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ پہلے میرے بھائی چودھری عبدالرزاق رحمہ اللہ اچانک اللہ کے پاس چلے گئے، اور دوسرے میرے بھائی ہماری مسجد کے صدر ملک عبدالرشید رحمہ اللہ، وہ بھی بدھ کے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور یہ دونوں ہمارے وہ دوست تھے کہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے، اور ان کی آپس کے اندر محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ جب آتے جاتے جو بھی معاملہ ہوتا، یہ دونوں اکٹھے ہوتے، دین کے کاموں میں بھی آگے، مسجد کا کوئی کام ہو اس میں بھی سب سے آگے۔ ان کی موت کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کا دین کے ساتھ لگاؤ دیکھ کر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جن کا دل اللہ کی مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرے وہ آدمی جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے موت ہی ان کو جدا کرتی ہے، ایسی ان کی دنیا میں محبت تھی، پیار تھا، الفت۔ موت نہیں آ کے ان کو جدا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور یہ دونوں خوبیاں ان دونوں بھائیوں کے اندر موجود تھی۔ ہمارے بھائی عبدالرزاق رحمہ اللہ اور ہمارے دوست عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ، دونوں کا مسجد کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، اور دین کا کام بھی بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔
اور اسی طرح دونوں کی آپس میں دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ قیامت کے دن ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اور میں بھی دل جان سے اور سب بھائی ان کی حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمیں ایک واضح پیغام دیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی ذی روح ہے، جس کے اندر جان ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو بھی ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں پورا اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ اور بہترین انسان وہ ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بہترین انسان وہ ہے جس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ بہترین انسان ہے۔ اصل ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی تھی، ان کو بھی موت آئی، اور اسی طرح صحابہ کرام ان کو بھی موت آئی، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کو بھی موت آئی، جو غریب ہے ان کو بھی موت آنی ہے، امیروں کو بھی موت آنی ہے، سب کو موت کے بارے میں کوئی انسان اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی کافر ہو تب بھی موت کو مانتا ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، یہ حقیقی اور حتمی فیصلہ ہے۔ موت کا یقین سب کو ہے کہ آنی ہے، لیکن میرے بھائیوں اختلاف یہاں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہاں پہ اختلاف ہے۔ بعض لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، اور جو مسلمان ایمان والے وہ تو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، اس نے قبرستان سے ہڈی کو اٹھایا جو پسیدہ ہو چکی تھی، مٹی بن چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو پیسنا شروع کر دیا، مٹی بنانا شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس مٹی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، فرمایا جو بھی انسان مرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، دوبارہ بھی اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت تو سب کو آنی ہے اور آ کر رہے گی، لیکن موت میں فرق ہے۔ نیک لوگوں کی موت آتی ہے اور برے لوگوں کی موت آتی ہے، لیکن جب نیک لوگوں کو موت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، آ کر یہ سوال کرتے ہیں، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، آ کر یہ اسے پوچھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب نیک آدمی کو موت آتی ہے تو اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے روح، تو نکل، تیرا مالک تیرے اوپر راضی ہے، اور تو نیک لوگوں میں شامل ہو، جنت میں تو داخل ہو جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ वो लोग हैं जो मौत को पसंद करते हैं और बाज़ वो लोग हैं जो मौत को नहीं पसंद करते। बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद करते हैं और बाज़ वो लोग हैं जो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद नहीं करते। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, मौत को हर इंसान पसंद नहीं करता? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मतलब ये है जब किसी को मौत आती है, मौत से पहले अल्लाह ताला उस आदमी को रहमत की और जन्नत की बशारत देता है, रहमत की जन्नत की बशारत देता है। जब उस आदमी को रहमत की जन्नत की खुशखबरी मिलती है तो वो इंसान मौत को पसंद करेगा, इसलिए कि मैं जल्दी अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, अल्लाह से मिलने वाला हूँ। और जो मौत को पसंद नहीं करते, अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करते, ये वो लोग हैं जो जिसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं होती, जिसको ये खबर मिलती है कि मरने के बाद अल्लाह मेरे से नाराज़ है, मरने के बाद मेरे लिए जहन्नम है। यानी कि काफिर आदमी को जब ये खबर मिलती है तो फ़ौरन इस चीज़ को कहता है कि मुझे मौत ना आए, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मुझे मौत आए। तो मेरे भाइयों, जो नेक आदमी होता है वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने को पसंद करता है, और जो बद लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद नहीं करते, चूँकि उनको पता है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी नबी है, जब भी किसी नबी को मौत आई, मौत से पहले अल्लाह का हुक्म यही होता है इज़राइल को कि हर नबी से पहले इजाज़त ली जाए, हर नबी से पहले इजाज़त ली जाती है। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह के नबी से इजाज़त ली, क्या आप अल्लाह को मिलना पसंद करते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं दुनिया में रहना तो आपको इख्तियार है कि आप दुनिया में रह सकते हैं। अगर अल्लाह से मुलाकात पसंद करते हैं तो आप अल्लाह के लिए तैयार हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अल्लाह से मुलाकात करने को पसंद कर लिया, क्योंकि उम्मीद थी कि मरने के बाद अल्लाह से मिलूँगा, उम्मीद थी कि मरने के बाद जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जो नेक आदमी होता है वो इस चीज़ को पसंद करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक आदमी की रूह निकलती है, फरिश्ते आते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकालते हैं। आसमानों से और भी फरिश्ते आते हैं, अच्छा लिबास लेकर, रेशम का लिबास लेकर आते हैं। जब नेक रूह निकलती है तो वो फरिश्ते उसको अच्छे लिबास के अंदर लपेट लेते हैं, और वो खुशबूदार होता है, अच्छा लिबास होता है, और वो फरिश्ते आसमान की तरफ उसको लेकर जाते हैं, और हर फरिश्ता उसको मुबारकबाद देता है, खुशखबरी देता है। जब उसको पहले आसमान पे ले जाया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सी रूह है? कहा ये फ़लाँ फ़लाँ रूह है। उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, तीसरा चौथा सातों के सातों दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं। फिर उसका नाम इल्लियीन में लिखा जाता है, यानी कि जहाँ जन्नती लोगों की रूहें जमा होती हैं वहाँ में उसका नाम लिखा जाता है, और उसको खुशखबरी सुना दी जाती है, ये तुम्हारा ठिकाना है। और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो रूह वापस आती है, जो लवाहिकीन होते हैं उनको कहती है कि जल्दी करो, मेरा ठिकाना बहुत अच्छा है, जल्दी करो, मुझे मेरे मुकाम पे छोड़कर आओ। वो रूह फिर आके मुतालबा करती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक आदमी को जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो आसमान के तकरीबन सारे फरिश्ते उसके जनाजे में शामिल होते हैं, उसके लिए दुआ करती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नेक आदमी मुवाहिद आदमी होता है, उसके जनाजे में
دو توحید پرست لوگ گواہی دے دیں کہ یہ انسان نیک تھا، صالح تھا، دو مواحد اس کے حق میں گواہی دے دیں اور دو لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا داخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل النار، یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی پہلا ایک جنازہ گزرا تو آپ نے اس کے بارے میں داخل الجنہ جنت کی بشارت دی ہے، اور دوسرا جنازہ گزرا آپ نے اس کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا میں نے لوگوں سے باتیں سنی، لوگوں نے یہ بات کہی اور گواہی دی کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا، صالح تھا، اور اللہ نے ان لوگوں کی گواہی کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جنت عطا فرما دی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے لوگوں سے سنا کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، برا تھا۔ جب میں نے لوگوں کی باتیں یہ سنی، اس گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جہنم واجب کر دی۔ تو میرے بھائیو، جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے کہ اگر اچھا انسان ہے اس موقع پر اس کی تعریف کی جائے، اس موقع پر اس کی اچھائی بیان کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، اس موقع پر اگر اس کی اچھائی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، آپ کی گواہی کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسا موقع ملے میت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی ہمیشہ تعریف ہی کرنی چاہیے، برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب میرے بھائیوں کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں ہمارے پاؤں کی آہٹ آواز وہ مردہ سنتا ہے، قبر کے اندر وہ سنتا ہے۔ اسی وقت فرشتے آ جاتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں دین علیہ السلام، تیرا اسلام کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جب وہ فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، پہلا سوال دین علیہ السلام، تیرا اسلام کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اسلام کو ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، تو وہ فوراً کہے گا دین علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، میں نے اسلام کو قبول کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، میرا دین اسلام ہے، فوراً جواب دے گا۔ اور پھر دوسرا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو فوراً جو انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں، فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، فوراً وہ آدمی جواب دے گا۔ اور تیسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ آدمی بآسانی سے جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی قبر کے اندر یہ 3 سوالوں کا جواب دے گا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے سوال کیا جائے گا، وہ آدمی جو مرنے والا ہے جب اس سے پوچھا جائے گا وہ ایسے محسوس کرے گا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، جیسے سورج ڈوب رہا ہے، ایسے محسوس کرے گا۔ جو پکا نمازی ہے، جس نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، جو پکا نمازی ہے، جو دنیا میں نماز کی فکر کرتا رہا، جب بھی اذان ہوتی ہے فوراً اس کو نماز کی فکر، اور اتنی فکر مرتے دم تک اس نے نماز نہیں چھوڑی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بھی اس کا یہی معاملہ ہوگا، قبر کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ سورج ایسے محسوس کرے گا جیسے غروب ہو رہا ہے، فوراً فرشتے جب اس کو اٹھائیں گے اور فوراً یہ کہے گا یار یہ سوالوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو، پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کرنا۔ فوراً یہ سوال کا جواب دے گا۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اب یہ نماز کا وقت ختم ہے، اب سوالوں کا جواب دے۔ اور مومن آدمی جب سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور کتنی میرے بھائیو یہ خوشخبری ہے، اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور فرشتے اس کو حکم دیتے ہیں کہ آرام سکون کے ساتھ سو جا، قبر کے اندر کسی قسم کا تجھے عذاب نہیں دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، قیامت کے دن تیرا مالک تجھے اٹھائے گا۔ میرے بھائیو کتنی خوش نصیبی ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کو قبر کے اندر آرام ملے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو برا ہے، جو منافق ہے، جو کافر ہے، جو گناہگار ہے، جو فاجر ہے، جب اس کو موت نیک آدمی کو بھی آنی ہے اور بد آدمی کو بھی آنی ہے، برے لوگوں کو بھی آنی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی، موت سب کو آنی ہے۔ لیکن فرق آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر آدمی کو موت آتی ہے، موت کے وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے جب آتا ہے اور بھی فرشتے آتے ہیں لیکن گندا کپڑا لے کر آتے ہیں، گندا لباس، بدبودار، جب اس کے پاس آتے ہیں تو جب اس کی روح کو نکالتے ہیں اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور پیچھے اس کو تھپڑ مارتے ہیں سختی سے، حالانکہ اس کی روح چھپنے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ میں کسی طرح چھپ جاؤں نہ نکلوں، لیکن زبردستی اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برے آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے تو گندے کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، گندے لباس کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے، بدبودار، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سارے فرشتے اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو گندا کیا، تیری روح بھی ناپاک ہے، تیرا جسم بھی ناپاک ہے، اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح گندے کپڑے کے اندر لپیٹ کر جب آسمان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، آسمان سے کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ناپاک آدمی ہے، گندا آدمی ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اسی طرح اس روح کو واپس لے کر آتے ہیں فرشتے، جب واپس لے کر آتے ہیں وہ روح اپنے جسم کو کہتی ہے، اپنے لواحقین کو کہتی ہے کہ مجھے یہیں ٹھہرنے دو، آگے میرا مقام بہت برا ہے، حتیٰ کہ اس کی روح کو سجین جو کافروں کی جیل ہے اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، جو کافر آدمی کو روح ہے، جو کافروں کی جیل ہے سجین، اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اور وہ روح مطالبہ کرتی ہے کہ میرا ٹھکانہ بہت برا ہے، مجھے نہ لے جائیں، مجھے یہاں سے نہ لے جائیں۔ آخر کار اس کو جب قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں ما دینک من نبیک من ربک، تینوں کا جواب ایک ہی دیتا ہے ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب کون ہے، مجھے علم نہیں کہ میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، ہاں لا ادری، یہی تینوں کا سوال جواب دے گا۔ اور جب یہ جواب دیتا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، میرا رب کون ہے، تو آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبر انسان کو اتنا پیستی ہے، دائیں پسلی بائیں طرف، بائیں پسلی دائیں طرف نکل آتی ہے، اتنی سخت ترین اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وقت
اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو نابینا ہوتا ہے. اسی وقت وہ اس کے اوپر ہتھوڑے مارتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا وہ طاقتور ہے، اگر وہ ہتھوڑا کسی پہاڑ کے اوپر مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور جو اس کافر کو اذیت دینے کے لیے اس فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا جو زور سے اس کو مارتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آواز ایسے نکلتی ہے جیسے بادل گرجتے ہیں، بادلوں کی طرح. مشرق اور مغرب کے جتنے جانور پرندے سارے سنتے ہیں سوائے جن انسان کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کو جو قبر کے اندر اذیت دی جاتی ہے، جو سزا دی جاتی ہے، جب ان کی آوازیں نکلتی ہیں، اگر کوئی انسان سن لے ان کی آوازوں کو تو کوئی انسان اپنے مردے کو قبر میں دفن نہ کرے. اتنی تکلیف دی جاتی ہے، اتنی اذیت دی جاتی ہے. اور یہی بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے سانپ بچھو مقرر کر دیا، سانپ بچھو مقرر کر دیتا اللہ تعالیٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانپ صرف ایک دفعہ زمین کے اوپر پھونک مار دے، صرف ایک دفعہ پوری روئے زمین کے اوپر جتنا سبزہ ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے، صرف ایک پھونک مار دے. اور جو برا انسان ہے، جو کافر انسان ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اس انسان کے اوپر اس سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، قبر کی سختی بہت زیادہ ہے. کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لے. اس لیے یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے اور آپ لوگوں کے اوپر بھی آنے والا ہے، اور جو ہم سے پہلے لوگ جو قبرستان میں چلے گئے ان کے اوپر یہ وقت آ چکا ہے. جو نیک ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جو برے ہیں میرے بھائیوں کتنی بڑی ان کو سزا دی جا رہی ہے. اس لیے یہ وقت سب کے اوپر آنا ہے، یہ گھڑی سب کے اوپر آنی ہے، یہ موت سب کو آنی ہے. آج موقع ہے ہمارے پاس، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اس برے وقت سے آنے سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ موت کی تیاری کر لینی چاہیے، موت کی فکر کرنی چاہیے، موت کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے موت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں رہتا ہے. اور حضرت فدار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تین لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں موت کو یاد رکھنے کے حوالے سے. تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ آدمی جو موت کو یاد تو کرتا ہے لیکن کبھی کبھار کرتا ہے. ایک وہ آدمی جو موت کو بالکل بھول چکا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے، موت یاد ضرور ہے اس کو لیکن موت سے نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، ہر لمحہ موت کو یاد رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی، یہ بہترین انسان ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. یہ خوش نصیب انسان ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا، موت کو کثرت سے یاد رکھنے والا، اس انسان کو تین انعام ملتے ہیں. ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق ہر وقت دیتا رہتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ آدمی جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، جو اس کو رزق نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، وہ صبر شکر کرتا ہے. جب بھی جو بھی اس کو اللہ کا رزق ملتا ہے، جو بھی اس کو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا. اور تیسرا یہ انعام ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عبادت کرتا ہے اس کو اپنی عبادت کے اندر لذت آتی ہے، لذت کو محسوس کرنے والا. یہ تین چیزیں
اس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں جو موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اس کو نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو اس کو ملتا ہے وہ شکر بجا لاتا ہے۔ نمبر 3 عبادت کے اندر اس کو لذت آتی ہے۔ اور جو اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 سزائیں ملتی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ دوسری سزا یہ ہے جو کچھ اس کو ملتا ہے اس کے اوپر وہ شکر نہیں کرتا، صبر شکر نہیں کرتا۔ اور تیسری سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی عبادت کے اندر وہ سستی کرنے والا ہوتا ہے، اپنی عبادت کے اندر وہ سستی کرتا ہے۔ جب عبادت کرتا بھی ہے تو اس کو لذت نہیں آتی۔ یہ اس آدمی کی نشانی ہے جو موت کو یاد نہیں رکھتا۔ تو میرے بھائیوں ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں۔ اللہ نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن پورا جو بھی آپ دنیا میں اعمال کریں گے اس کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ دنیا کی کمائی نیک اعمال اور برے اعمال ہیں، یہ پیسہ دولت نہیں ہے۔ جو انسان نیکی کرنے والا قیامت کے دن اس کو نیکی اسی طرح ملے گی، جو گناہ کرنے والا ہے برائی کرنے والا اس کو برائی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور انسان کامیاب وہی ہوگا جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بھائیو یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا سے اپنے آپ کو بچا کے آخرت کی فکر کریں، موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک صالح اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ ہم سب اس کے حق میں خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی عبدالرزاق رحمہ اللہ ان کو بھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بھی ان کی دینی خدمات مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ اللہ تعالی ان کو قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایک بھائی فوت ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا بھائی فوت ہو جاتا ہے، پہلا بھی جنتی ہے دوسرا بھی جنتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ اور ہم یہی امید رکھتے ہیں بھائی عبدالرزاق اور ملک عبدالرشید دنیا میں جیسے اکٹھے تھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی اکٹھا کرے گا، چونکہ وہ دین والے تھے، دین سے لگاؤ تھا، دین سے محبت تھی، مسجد کے ساتھ لگاؤ تھا، مسجد سے محبت تھی، یعنی کہ ان کے نیک اعمال ہی ہمیں نظر آتے ہیں، برائی نظر نہیں آتی۔ اگر ہو بھی تو مجھے امید ہے کہ جتنا انہوں نے دین کا کام کیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کرے گا، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جو دعا ہے مومن آدمی کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے بڑے مخلص بھائی تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس مسجد میں نمازی جو اللہ کے پاس جا چکی ہیں سب کے حق میں دعا کرنی چاہیے، کھلے دل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔
سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائیو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا فائدہ دیتی ہے مرنے والے کو، تو اس لیے ہم دعا آج بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمارے دونوں بھائیوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بھی دنیا میں اعمال انہوں نے نیک کیے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ سیف اللہ ان کے بیٹی کی طرف سے، ملک عبدالرشید صاحب کی طرف سے 1000 روپیہ اللہ کے گھر میں دیا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے شہزاد بھائی، ان کا پچھلے دنوں میں بھتیجا فوت ہوا ہے، تو ان کی طرف سے یہ 5000 روپے جو مدرسے کی مد میں جمع کروایا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ دیا ہوا صدقہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ان کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیشہ دعاؤں میں ہم سب کو، مسلمانوں کو، جو فوت شدگان ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ حافظ عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب موت کے حوالے میں انشاءاللہ موت کا ہی موضوع ہوگا، وہ پڑھائیں گے۔ میں نے تو ویسے ہی گزارا ہی کیا ہے۔ مقصد میرے بھائیوں ایک نصیحت یہ ہوتی ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ صحیح انشاءاللہ ہمارے محترم بھائی حافظ عبداللہ ساجد صاحب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ وقت پہ تشریف ضرور لائیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ منظر بھائی کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں، صفحے درست کر دیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله سمع الله لمن حمده۔
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو عافیت صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کی بخشش فرما یا اللہ ہماری مسجد کے صدر عبدالرشید صاحب یا اللہ وہ بھی تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش فرما یا اللہ اس کی دینی خدمات قبول فرما حسنات کو قبول فرما یا اللہ انسان تھا غلطی اگر ہوگی یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو معاف فرما یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کو معاف فرما ہمارے محترم بھائی عبدالرزاق وہ بھی تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما یا اللہ جتنے بھی یہاں کے نمازی تیرے پاس جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما سب کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما مجاہدین کی مدد فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کے انتظام فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے کام ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وذريته يا ارحم الراحمين میم موت دی آن ہوا وگی میم موت دی آن ہوا وگی لوکو وسدے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ گاندے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی او سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سن آسان نہیں مرنا گم انہاں دے نام و نشان ہو گئے ہائے میرے اللہ اے رب دے ضابطے اے رب دے فیصلے نے سن لو تے اندر اتنے بڑے نبی آئے اور اتنے بڑے